اچھا، یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر آفیل سمجھی، اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ ہیں، یہ انجینئرز ہیں، گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، استاد ربانی بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، عبدالرسول سیاب الازہر کے پڑھے ہوئے تھے، اسی طریقے سے صبغت اللہ جو ہیں وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، جدید تعلیم یافتہ بھی اور قدیم کے لیے بھی جاتا بھی۔ تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی اگر تو یہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنا دیں گے، اور یہ وہ شے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ اگر واقع طرح کی ماڈرن اسلامک اسٹیٹ وجود میں آ گئی تو ہمارے نظام کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ تو یہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو تاریکی تو جائے گی، رات کو تو جانا ہی جانا ہے، وہ تو جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا رات کی تاریکی ہے، یہ انہیں اندازہ تھا خوب۔ بہرحال اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس میں لڑایا بھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملا عمر کھڑا ہوا، وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے، اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلباء طالبان وہ کچھ کھڑے ہو گئے کمر کس لیے کہ اب یہاں کسی طرح امن قائم کیا جائے۔ یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی، تنگ آئے ہوئے تھے ان وار لارڈ سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحصال سے، لہذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے، یہاں تک کہ گلبدین حکمت یار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر، اور گویا کہ وہ کسی فائنل اسالٹ کی تیاری میں تھا، جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ در حقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گاڈ گیون ہے۔ وہ جو ایک شعر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ۔ تو یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی اور ان کی جو ہے ایک حکومت قائم ہو گئی، بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے۔ اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے، سعودی عرب نے، امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا۔ بے نظیر کی حکومت تھی، کہاں بے نظیر جیسے سیکولر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت، کہاں طالبان مولوی ملاٹے ان کے خیال کے مطابق۔ سعودی عرب نے امریکہ کے حکم سے مدد دی، امارات نے مدد دی، پاکستان نے تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور امارات نے تسلیم کر لیا۔ ان کی جو ہے ایمبیسڈرس وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک نہیں، ملا ملاٹے ہیں، انہیں کوئی دنیا کا تو علم ہے نہیں، یہ جانتے ہی نہیں، لہذا ان سے کھیلنا آسان ہے، انہیں ہم اپنی انگلیوں پر نچائیں گے، ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے۔ اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات و تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب و سنت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہذا انہیں مدد دی۔ لیکن ہوا کیا؟ دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے 90% علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن، کلی امن، چوری ختم، ڈکیتی ختم، زنا بالجبر ختم، زنا ختم، تو اب آنکھیں کھل گئی امریکہ کی یہ کیا ہو رہا، اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو۔ اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ نارضد عشق کے خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد۔ یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے، جس کا ہمیں خوف تھا، جس کا ہمیں اندیشہ تھا، وہ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے چند سزائیں نافذ کی ہیں، اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسیپٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم خود جب گئے ہیں وہاں پر، میں ایک وفد لے کر گیا ہوں، تو نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی واضح تصور تھا، نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی کوئی پارلیمنٹ مجلس شورا مجلس ملی کہ نہیں کوئی نہیں ہے،
نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں بینک ہیں کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام کی بات تھی نہیں، لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا دینا، رجم کرنا، قتل کے بدلے قتل علی الاعلان میدان کے اندر، اور سر جو ہے قلم کرنا یا سینے کے اندر۔ ایک صاحب نے جو کہ آئی وٹنس تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر بھونک کر۔ اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ کر لا کے ڈال دیا گیا اسٹیڈیم کے اندر، کھلا اور ٹھٹ لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بیوی سے، مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہا گیا بھونکو اس کے سر، اس کے سینے کے اندر، اس نے کیا۔ اب یہ جو مناظر ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے گا؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کرائم فری معاشرہ بن گیا تھا جب سے وہاں پر اسلامی جو حدود اور تعزیرات نافذ ہوئی۔ یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا، تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے اب بڑی شدید خطرے کی بات ہوئی۔ البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے کہ اس ابتدائی عرصے میں طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی، نہ تربیت ہوئی تھی، نہ تنظیم ہوئی تھی، نہ کوئی ڈسپلن قائم تھا، یہ تو موب تھا، لہذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں۔ مثلاً مزار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا، سفارتکاروں کو قتل کر دیا۔ پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھی، کٹر حنفیت، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا ایلیمنٹ بھی۔ ظاہر بات ہے ان عام لوگوں کے ان پڑھ لوگ، اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں، داڑھی جو ہے سنت موقدہ ہے، نہیں رکھتا اس کو سزا دو، اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو اگر وہ شیونگ کرتا ہے تو۔ اسی طریقے سے پردے کا شدت کے ساتھ نفاذ کیا گیا۔ عورتیں باہر کیوں نکلیں؟ اپنے گھروں میں رہو، یا یہ کہ پورا برقع لے کر نکلو، جو بھی آپ کے ہاں دنیا بھر میں شٹل کاک جس کو کہتے ہیں وہ جو ایک خیمے کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ لے لو۔ تو اس حوالے سے تشدد پسندی بھی ہوئی ہے، اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ انتہائی تنگ نظر مذہبیت بھی ہوا۔ یہ حقائق ہیں جو ہمیں ماننے پڑیں گے۔ اب جب پوری دنیا کے اندر یہ ایک خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں عالم کفر کے اندر کہ نارض عشق کہ خونی جگر پیدا شد، وہ تو آ گیا، خونی جگر رکھنے والا وہ تو سامنے آ گیا، وہ خطرہ جس سے ہم ڈر رہے تھے کہاں رہے تھے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب USSR کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیٹو کو اثر نو آرگنائز کرنے کی باتیں شروع ہوئیں، توسیع کی شروع ہوئی، تو کسی سے نے پوچھا نیٹو چیف سے، گورنر ان چیف سے، کہ اب آپ کس کے لیے، آپ کا جو دشمن تھا جس کے لیے آپ نے سارے دھندے بنائے تھے، سیٹو بھی تھا، سینٹو بھی تھا، اور نیٹو بھی تھا، اور سب سے بڑا معاملہ نیٹو کا تھا، تو اب تو تمہارا وہ دشمن ختم ہو گیا، تمہارے سامنے تمہارے گھٹنوں تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تم سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، تو تمہیں کیا خوف ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اب اسلامک فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے۔ اس کے لیے گویا کہ they started to gird up their loins، اپنی جو ہے کمر کسنے کے لیے انہوں نے پروگرام بنا لیا۔ اور اس کے لیے نوٹ کیجئے 9/11 کا حادثہ فاجعہ خود کروایا، یہ ثابت شدہ حقیقت ہے اس وقت۔ اس میں طالبان کا تو خیر 0% بھی کوئی امکان نہیں، اس میں القاعدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں۔ یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے، کچھ نوجوان قسم کے جو پائلٹس تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر، چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت حاصل کی تھی، دکھانے کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے۔ ان میں سے کسی کا تعلق غالباً کوئی تعلق تھا جو کہ اسامہ ابن لادن کے ساتھ، جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ عنقریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، بس اس حد تک بات صحیح ہے، باقی قطعاً کوئی نہ اسامہ ابن لادن کا حصہ۔ یہ کروایا موساد نے، نیو کونز نے، CIA نے۔ اللہ اکبر۔